اب بلاول صاحب یہ بتائیں کہ یہ بھی اشرافیہ کا حصہ تھے، چونکہ یہ تو ان کے وزیر خارجہ بن گئے۔ کا تو دعویٰ تھا میں پاکستان کے بڑے تعلقات بنا رہا ہوں، بڑے مراسم بنا رہا ہوں۔ چودھری اعتزاز احسن کے فرزند ارجمند بھی الیکشن لڑ رہے ہیں قومی اسمبلی کا، لیکن پیپلز پارٹی سے نہیں۔ تو نوجوان تو آ رہے ہیں۔ برلا صاحب، آپ نے سنا بلاول صاحب کا لہجہ اور ان کے ریپیٹ ہوتے ہوئے الفاظ، جو بھی جلسہ ہو رہا ہے اس میں وہ بزرگ سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ آخر ان کو مسئلہ کیا ہے بزرگ سیاستدانوں سے؟ پھر وہ پرفارمنس کی بھی بات کر رہے ہیں کہ ان کو پرفارم نہیں کرنا آیا، خود جب وزارت خارجہ میں تھی تو کیا پرفارم کیا؟ مسئلہ کیا ہے ان کو بزرگوں سے؟ اچھا جی، بلاول صاحب جو ہیں بڑے آج کل جلسے کر رہے ہیں، یہ درست بات ہے، لیکن میری درخواست ہوگی انشاءاللہ رضا سے کہ اگر وہ پہلے آدھا گھنٹہ پڑھاتی ہیں تو بلاول کو اردو جو ہے نا وہ 1-1.5 گھنٹہ پڑھایا کریں تاکہ ان کی اردو سیدھی ہو جائے، ٹھیک ہو جائے۔ ابھی جو آپ نے سنایا ان کا کلپ تو ان کی اردو خاصی کمزور نظر آئی۔ اب بلاول صاحب نے پتہ نہیں کون سے بزرگ کو ٹارگٹ کر رکھا ہے، یہ ابھی تک ایک معمہ ہے، حل نہیں ہو رہا۔ تو حل ہوا ہے، وہ کہہ رہے مدرسے میں بیٹھے۔ چونکہ ان کے والد محترم بھی بزرگ ہیں اور ان کے مقابلے میں بھی بڑے بزرگ سیاستدان ہیں۔ اب ان سب کی عمروں کا اگر جائزہ لیں تو مولانا فضل الرحمان اکیلے نہیں، عمران خان اور میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف، ان سب کی عمریں ظاہر ہے یہ عمر کے اس حصے میں ہیں تمام سیاستدان کہ آپ انہیں بوڑھا کہہ سکتے ہیں، بزرگ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ آپ نے درست فرمایا کہ مولانا صاحب کی طرف انہوں نے ایک اشارہ کیا کہ وہ مدرسے میں بیٹھے۔ اب گھر بیٹھنے کی بات پتہ نہیں کس کے حوالے سے انہوں نے کی، لیکن یہ سچ جو ہے نا نکل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب عمران خان کا حکومت بنا تو ٹک ٹاکر کا حکومت بنا، تو جب میاں شہباز شریف کا حکومت بنا تو اشرافیہ کا حکومت بنا۔ اب بلاول صاحب یہ بتائیں کہ یہ بھی اشرافیہ کا حصہ تھے، چونکہ یہ تو ان کے وزیر خارجہ بن گئے۔ اور یہ آپ نے درست فرمایا کہ ان کا جہاز ٹھہرتا ہی نہیں تھا۔ بھائی وہ ان کا تو دعویٰ تھا میں پاکستان کے بڑے تعلقات بنا رہا ہوں، بڑے مراسم بنا رہا ہوں۔ اچھا، وہ جو نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، بزرگوں کو بٹھا دیں اور نوجوانوں کو جی سیاست میں لے آئیں۔ اچھا، آج میں لاہور کے کوئی بات تھوڑی سی کروں گا لاہور کے حوالے سے۔ ایک تو آپ دیکھتے ہیں نا وہ اپنا فلمی سے وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ، وہ لاہور میں الیکشن لڑیں گے خواجہ سعد رفیق کے خلاف۔ اچھا، چودھری اعتزاز احسن کے فرزند ارجمند بھی الیکشن لڑ رہے ہیں قومی اسمبلی کا، لیکن پیپلز پارٹی سے نہیں، کسی اور جماعت سے لڑیں گے۔ اچھا، اسی طرح میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، جی بالکل، لیکن لاہور سے انہوں نے جو حلقہ چنا ہے وہ یہی ہے جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے اسٹوڈیو میں پروگرام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ مریم نواز صاحبہ قومی اسمبلی کا الیکشن لاہور سے ایک لڑیں گی علی پرویز کی سیٹ پر، اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن وہ رانا مبشر کے نیچے لڑیں گی۔ صحیح۔ تو نوجوان تو آ رہے ہیں۔ دیکھیے اعتزاز احسن صاحب کا جو صاحبزادہ ہے وہ بھی نوجوان ہے، اور مریم جو ہیں وہ میاں نواز شریف کی بیٹی ہیں۔ تو اسی طرح میں نے سنا ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب کے صاحبزادے بھی الیکشن لڑیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب پتہ نہیں ان کا کون سا صاحبزادہ الیکشن لڑتا ہے، وہ کھوسہ صاحب ہی یہ مسئلہ حل کر پائیں گے۔ تو نوجوان تو الیکشن لڑ رہے ہیں۔ بلاول صاحب وزارت عظمیٰ کی بات پتہ نہیں کون سے نوجوان ہیں، بلاول صاحب خود۔ ہاں، البتہ انہوں نے آج ایک دعویٰ بھی کیا نا کہ چترال کا سیٹ ہمارا سیٹ ہے۔ ہاں جی، یہ ہمارا۔ اچھا جی، بھٹو صاحب نے الیکشن لڑا تھا، نصرت بھٹو نے، بے نظیر بھٹو نے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آصفہ بھٹو زرداری کو الیکشن جو ہے وہ چترال سے لڑنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، میں چونکہ آصف علی زرداری کو کافی قریب سے جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، ان سے بڑا نیاز مندی کا ایک تعلق ہے، وہ آصفہ بھٹو پہ بہت رلائے کرتے ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ اور آصفہ بھٹو کو وہ بہتر سیاستدان سمجھتے ہیں بلاول سے، باقی اولاد سے۔ اچھا، باقی وہ بلاول بھی اسی میں آتے ہیں؟ جی اسی میں آتے ہیں، لیکن چونکہ مجبوری ہے کہ بلاول چونکہ فرزند ارجمند ہیں، وہ چیئرمین ہیں۔ اب پتہ نہیں، یا تو وہ زرداری صاحب کے ساتھیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ بھی تو بزرگ ہی ہوں گے۔ ایگزیکٹلی، ان کی اپنی پارٹی میں بڑے بزرگ ہیں، کہیں ان کو تو نہیں ٹکٹوں سے محروم کرنا انہوں نے۔ مجھے بلاول صاحب کی یہ منطق سمجھ نہیں